اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ میں شروع میں ایک بات کہہ دوں کہ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ میں شروع میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوتا ہوں، تو لوگ بس اتنا ہی سن کے بند کر دیتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کیا، پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جی ہم آپ کے سلام دعا اور دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں، باقی جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ہم اتنا خاص نہیں دیکھتے۔ تو یہ میرے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہیں، دل شکنی والی بات ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس کے اندر آپ کو بہت کچھ دیکھنے سننے کو ملے گا جو کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج چونکہ میرا چینل نیا ہے، سوال و جواب کا سلسلہ میں نے نیا شروع کیا ہے، تو جب چند سوالات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں پھر ان کے جوابات دیتا ہوں۔ اور اب تو لوگوں نے اعلانیہ کہنا شروع کر دیا، بے شک ہمارا نام لے لیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے یا کسی اور کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اور ویسے بھی اب ممکن ہے کہ میں عن قریب یوٹیوب پہ لائیو پروگرام کرنا شروع کر دوں، پھر تو آپ ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ جواب بھی لے سکتے ہیں۔ میرا طریقہ کار میں آج واضح کر دوں کہ اگر کوئی اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام بتائے، اپنے والد صاحب کا نام، والدہ کا نہیں، والد صاحب کا نام، اپنی اندازن ایج، ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں، بس ایگزیکٹلی 45 ہے، 35 ہے، 36 ہے، 37 ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت نہیں۔ اور جہاں سے وہ کال کر رہا ہے، میرے واٹس ایپ نمبر، جو فون کا جو نمبر ہے اس پہ کال کر سکتا ہے، یہ جو میسج کرتا ہے جہاں سے وہ کر رہا ہے وہ جگہ بتانی ہے۔ اور اگر میری کوئی پیاری بیٹی بہنہ وہ اپنے بارے میں جاننا چاہے اور وہ میرڈ ہو تو وہ اپنے والد صاحب کی بجائے اپنے ہسبینڈ کا نام بتائے اور اپنا سوال بتائے اور اس کا جواب پائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہ باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا جو وہ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ باتیں تو میرے اور میرے اللہ کے در علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک خالد صاحب ہیں جو ہمارے ریگولر لسنر ہیں میرے یوٹیوب چینل کے، انہوں نے ایک دعا جو کہ بڑی پاپولر، بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آواز نہیں آئی، آپ ہلکا بول رہے تھے، تو وہ پلیز اس کو دوبارہ سنا دیں۔ اس دعا کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ آپ اس کی قدر و قیمت کو جانیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے۔ میں دعا کو 2 مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ تسلی سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ رجال ہوتا ہے مردوں کا، مرد کو عربی میں رجال بولتے ہیں، قہر مردوں کے قہر سے بچانا، دین عربی میں قرضے کو بولتے ہیں، غلبہ یعنی قرضے کے غلبے سے بچانا، بخل ہونے سے بچانا، سستی، کاہلی یا عاجز آ جانے سے، بے بس ہو جانے سے، لاچار ہو جانے سے بچانا۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، دوسری مرتبہ پھر سنیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو خالد صاحب کی بدولت کافی لوگوں کو یہ دعا یاد ہو گئی ہوگی۔ اب یہ تو خالد صاحب کا میرے یوٹیوب میں ایک کویسچن بھی آیا ہوا تھا کمنٹ سیکشن میں، تو میں نے ریپیٹ کر دی۔ اب جو سوال میرے واٹس ایپ جو اسکرین پہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اس پہ جو کویسچن ہے وہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک خاتون ہیں، خاتون اندازہ کریں جن کے 5 بچے ہیں، بیچاری اتنی پریشان ہے کہ اس کے خامند جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ تم دوسری شادی کر لو لیکن مجھے ڈائیورس نہ دو،
لیکن وہ کہتا ہے میں نے تو پہلی میری دوسری شادی جو کرنے والی عورت ہے وہ کہتی ہے تم پہلی بیوی کو ڈائیورس دو تو میں تمہارے ساتھ تب شادی کروں گا، تو وہ مجھے ڈائیورس کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ خاصا پیچیدہ سا معاملہ ہے، اور بھی انہوں نے مسئلے ڈسکس کیے ہیں کہ میں محنت بھی کرتی ہوں، شاید نرسنگ کا اشارہ انہوں نے دیا، وہاں سے پھر میں جو ہے گھر کے کام کاج، اپنے ہسبینڈ کا خیال، اور میری جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، اور یقینی طور پر دوسری عورت سے وہ جو شادی کر رہا ہے وہ بھی پیسے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے پڑھائی میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو وہ میری قابل احترام بہنہ جن کا نام میں لیتے ہوئے کبھی شرماتا ہوں کبھی نہیں، پھر خیال آتا ہے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ میرا جواب دے رہے ہیں یا کس کا نہیں جواب دے رہے۔ بہرحال یہ مسئلہ تو ایک ہی بندے کا ہے، مسئلہ میں نے بریف کر دیا، انہیں سمجھ آ گیا ہوگا، اور ریگولر کہتی ہیں میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ تو انہوں نے شاید گھنٹی کا بٹن دبایا ہوا ہے، جیسے ہی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو فوراً میرا پروگرام دیکھ لیتی ہیں، تو انہیں سمجھ آ جائے گا۔ تو میں اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا، فیمیل ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ صبح نماز فجر ادا کریں، اور سورج نکلنے تک ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے آپ نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ میں نے استغفر اللہ کا یہ لفظ اس لیے کہا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، اس خاتون کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے صرف اتنا ہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جبکہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ اس غلطی کی وجہ سے، کاروباری غلطی کی وجہ سے، یا آفس میں کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں سزا ملتی ہے، تو وہ اس کے لیے ان کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ استغفار بھی قبول ہو جائے، توبہ بھی قبول ہو جائے، اللہ معاف کر دے اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، تو وہ اضافہ کر لیں استغفار کا۔ تو پھر وہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ اچھا، یہ چونکہ نماز فجر اور سورج نکلنے تک کافی ٹائم ہوتا ہے، تو آپ کچھ 10 منٹ ایک کام کے لیے رکھ لیں، 10 منٹ کسی اور کام کے لیے رکھ لیں، 10 منٹ کسی اور کام کے لیے رکھ لیں، تو یہ وہ بڑی ہی بہت ہی اچھی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، اور یہ دعا خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس دعا کو آپ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے وہ آپ کو دوسری شادی کے حوالے سے تنگ نہیں کریں گے، اور نہ ہی طلاق کا معاملہ ہوگا۔ جب ہم نے ڈائریکٹ بادشاہوں کے بادشاہ یا مالک الملک سے مانگ رہے ہیں، تو پھر فکر کس بات کی؟ امید ہے کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ایک اور جناب مجیب نام ہے، یا مجیب صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے اندر سستی بہت زیادہ ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، نہ نماز کے لیے اٹھا جاتا ہے، اور بلا وجہ مجھے نیند آ جاتی ہے، اور میں صرف بھوک کے لیے اٹھتا ہوں، کھانا کھایا، پانی پیا، پھر مجھے نیند آ جاتی ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ کام کاج کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو مجھے کسی سے آپ کا نمبر ملا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ میری اب بری عادت ختم ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے، یہاں ایک بات میں نوٹ کر لیں، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، یہ شیوہ پیغمبری ہے، اور جو اس کے برعکس چلے وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس کا شیوہ ہے۔ تو بہرحال اس کی ریمیڈی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس کی ریمیڈی یہ ہے، صبح لیکن ایک ہفتہ، کم از کم ایک ہفتہ آپ نے محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، کوئی سستی کاہلی وہ نہیں رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے پڑھنا ہے یا قیوم یا اللہ، صبح نماز فجر ادا کریں، اور اس کے بعد ایک تسبیح کریں، یا قیوم یا اللہ یا قیوم یا اللہ، مسجد سے واپسی پہ آتے ہوئے
2-3 منٹ کی تسبیح یہ کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، یا قیوم ہو یا اللہ، تو یہ جو ہے اس کے لیے آسانی ہوگی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب کو بتایا تھا دل کی تکلیف کے بارے میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کلمہ طیبہ کا ورد کریں، تو اس سے ایک تو آپ کا بی پی آدھے گھنٹے کے بعد ڈاؤن ہو جائے گا، ہارٹ پیشنٹ بھی ہو جائے گا، جو ہے وہ بھی ہارٹ جو ہے وہ اس کی ہارٹ تیزی سے جو دھڑک رہا ہے وہ بھی اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ تو ایک صاحب بتا رہے کہ میں پراپر ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، تو میں ان سے یہ کہوں گا، ان کا نام ہے تسلیم صاحب۔ تسلیم صاحب بات یہ ہے کہ آپ اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ یا واجد ہو یا اللہ، یا واجد ہو یا اللہ، یا واجد ہو یا اللہ، اس کی تسبیح بکثرت تسبیح تو کرنی ہے، اس کے علاوہ کھلے ابھی پڑھتے رہیں، یا واجد ہو یا اللہ، یا واجد ہو یا اللہ، یا واجد ہو یا اللہ۔ 2-3 مہینے کے بعد اپنا چیک اپ کروائیے گا۔ فی الحال آپ ڈاکٹری علاج کرواتے رہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ ساتھ یہ والی پڑھائی بھی کریں، پھر میڈیکل چیک اپ 2-3 مہینے کے بعد کرائے گا، انشاءاللہ تعالی رپورٹس بہت اچھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں ذاتی طور پر کینسر، ہارٹ، بیک بون اور جو ہوتی ہیں کڈنیز، ان کا پیشنٹ رہا، میں نے ڈاکٹری علاج لازمی کرایا، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ بھی میں نے کیے۔ آج الحمدللہ میں صحت مند زندگی گزار رہا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے میری مدد کی، تو آپ بھی اللہ سے مانگیں۔ آپ بلا جھجک جو ہیں، میں نے کرائٹیریا بتا دیا، مجھے یہ پروفائل آپ کی طرف سے درکار ہے، اپنا نام، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کی اندازاً عمر، اور جہاں سے آپ کال کر رہے ہیں تو یہ بتانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص جو میری پیاری بیٹی بہنہ شادی شدہ ہے، وہ اپنے والد صاحب کی بجائے اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، آپ کا میاں بیوی کا جھگڑا ہو، طلاق تک نوبت آئی ہو، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، بچوں یا بچیوں کے اچھے رشتے نہ آ رہے ہوں، وہ آپ مجھ سے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ایک آدمی ہے حمید اور لڑکی کا نام ہے کیا بتا سکتا ہوں، کوئی عظما، میں یہ اندازاً بتا رہا ہوں، پوچھ سکتے ہیں یہ، تو وہ مجھے حمید صاحب کے والد صاحب کا نام، اندازاً عمر اور جہاں رہتے ہیں وہ بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ عظما بیٹی جو ہے وہ میں ازیوم کر رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، یہ میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ ان کے والد صاحب کا نام، ان کی اندازاً عمر اور جہاں وہ رہتی ہیں، یہ سب کچھ مجھے بتا دیں، تو میں بتا دوں گا کہ یہ رشتہ کیسا رہے گا۔ مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا فخر اور خوشی ہے، میں جتنا اس کا شکر ادا کروں وہ کم ہے، کہ میری ریکمنڈیشن سے جتنے لوگوں کے رشتے میری کمپیٹیبلٹی جاننے کے بعد کیے ہیں، وہ آج تک خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے خانہ کعبہ میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں تہجد کے وقت دعا کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں زیارات مقدسہ میں بیٹھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے روضہ پہ بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ شاید یہی دعائیں ہیں کہ 2011 یا 12 میں مجھے لا علاج قرار دیا گیا تھا، آج 2023 میں آپ بہترین وقت گزار رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ انشاءاللہ آج منگل کے دن کا یہ یعنی بدھ کا، ہاں آج تو منگل گزر گیا، آج بدھ کا جو دن ہے آپ کا اچھا گزرے گا، میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور خدا را میری 2 ریکویسٹ پہ غور کریں۔ ایک تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ جو ہی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، آپ اس کو جب ٹائم ملے دیکھیں اور دوسروں کو شیئر کر دیں، یا خود ہی زبانی میری یہ باتیں لوگوں کو بتا دیں۔
لوگوں کو بتا دیں، آپ کا اس میں آپ کو بھی اجر ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ختم ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔